السلام علیکم. یہ صرف ایک پوڈ کاسٹ ہے اور اس میں کوئی ویڈیو نہیں ہوگی کیونکہ ویڈیو بنانے پہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس پوڈ کاسٹ میں پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کا آپس میں موازنہ کریں گے. اس وقت پاکستان ایئر فورس کے پاس 76 F-16, 101 JF-17, 90 میراج 3, 137 میراج 5 اور تقریباً 140 F-7 اور F-7PG موجود ہیں، اور یہ کل تعداد 544 جنگی طیاروں کی بن جاتی ہے جو کہ پاکستان ایئر فورس کے اس وقت زیر استعمال ہیں اور حاضر سروس ہیں. دوسری طرف بھارتی فضائیہ کے پاس اس وقت 242 Su-30 MKI، 69 MiG-29، 59 میراج 2000، 139 جیگوار، 85 MiG-27 اور 125 MiG-21 موجود ہیں. یہ کل تعداد بھارتی فضائیہ کے پاس 719 جیٹ طیاروں کی ہو جاتی ہے. ہم ایسے کسی بھی طیارے کی بات نہیں کر رہے جو بھارتی ایئر فورس آئندہ لینے والی ہے. ہم صرف ان طیاروں کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت بھارت کے پاس موجود ہیں. تو اس طرح پاکستان کے پاس 544 جنگی طیارے ہیں اور بھارت کے پاس 719 جنگی طیارے ہیں، اور اگر دونوں کا عددی موازنہ کیا جائے تو بھارتی فضائیہ پاکستانی فضائیہ سے صرف 32% بڑی ہے. اب اگر دونوں ممالک کا جو رقبہ ہے اس کا موازنہ کیا جائے تو جہاں پاکستان کا رقبہ 8,81,000 مربع کلومیٹر ہے، وہاں بھارت کا رقبہ 32 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے. اور دونوں ممالک کی اتنی ہی بڑی فضائی حدود ہیں، یعنی بھارت کی جو فضائیہ ہے اس کو پاکستانی فضائیہ سے 3.7 گنا بڑی فضائی حدود کا دفاع کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کی فضائیہ پاکستانی فضائیہ سے صرف 1.3 گنا بڑی ہے. اور اسی طرح سے بھارتی فضائیہ کو جو سب سے لمبا فاصلہ طے کرنا ہوگا اپنی فضائی حدود کی دفاع کے لیے، اپنی فضائی حدود کے اندر رہتے ہوئے، وہ ہوگا لداخ سے لے کر کے انڈمان جزائر تک، جو تقریباً 3200 کلومیٹر کا ہے. اس کے مقابلے میں پاکستانی فضائیہ کو اپنی فضائی حدود کا دفاع کرنے کے لیے جو سب سے لمبا فاصلہ طے کرنا ہوگا وہ سکردو سے لے کر کے سمگلی تک کا ہے، جو تقریباً 1800 کلومیٹر کا ہے. اور یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ چونکہ بھارت کو زیادہ بڑا ایریا کور کرنا پڑتا ہے، ان کی فضائی حدود زیادہ بڑی ہے اور ان کو زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، اس لیے ان کے پاس 2 انجن والے بڑے جہاز ہیں. پاکستان کو چھوٹی فضائی حدود کا دفاع کرنا ہے اور فاصلہ بھی کم طے کرنا ہوتا ہے، اس لیے پاکستان کے پاس چھوٹے جہاز ہیں سنگل انجن والے. جغرافیائی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ایک بہت بڑی کمزوری جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک باریک اور پتلا ملک ہے. مشرق سے مغرب تک زیادہ تر علاقوں میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ 500-550 کلومیٹر ہی ہے. تو اگر ایک مثال کے طور پر سری نگر سے یا امرتسر سے بھارتی فضائیہ کا کوئی ہوائی جہاز اڑتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی پاکستانی ایئر بیس پورے ملک میں وہ چند سو کلومیٹر کے ہی فاصلے پر ہے اور وہاں تک پہنچنا ممکن ہے. اس کے ساتھ اگر بھارت اپنا کروز میزائلز بھی استعمال کرتا ہے جس میں برہموس ہے، جس کا انہوں نے رینج بڑھا کے 600 کلومیٹر تک کر دی ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ ایک بڑا حملہ کر کے بھارت یکمشت پاکستان کی جو تمام فضائیہ کی ایئر بیسز ہیں ان کو تباہ کر دے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاک فضائیہ کے پاس کوئی ایئر بیس نہیں بچ جائے گی جہاں سے وہ آپریٹ کر سکیں. اسی لیے آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا کہ پاک فضائیہ نے مسلسل پریکٹس کی اور اپنے پائلٹس کو اور جہازوں کو اس قابل بنایا کہ پبلک ہائی ویز اور موٹر ویز سے ٹیک آف کیا جا سکے، لینڈ کیا جا سکے، وہیں پہ ری فیولنگ ہو سکے، وہیں پہ دوبارہ جہازوں پہ اسلحہ لوڈ کیا جا سکے اور پھر وہیں سے جہاز آپریٹ کریں. ایسے دعوے بھارت نے بھی کیے کہ انہوں نے اپنے جنگی جہازوں کو پبلک روڈز اور ہائی ویز پہ لینڈ کیا اور وہاں سے ٹیک آف کیا، لیکن ایسی تمام ویڈیوز جو اویلیبل ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ غلط ہے
کسی بھی ویڈیو میں ان کے جنگی جہاز کو لینڈ ہوتے ہوئے اور ٹیک آف ہوتے ہوئے کسی پبلک ہائی وے سے نہیں دکھایا گیا. زیادہ سے زیادہ ان کے پچھلے 2 ٹائر جو ہیں وہ ٹچ ہوئے ہیں، اگلا ٹائر ہوا میں رہا ہے اور اسی طرح سے واپس ٹیک آف کر گئے. دوسری طرف پاکستانی فضائیہ کی ایسی جو نیوز رپورٹس ہیں ان میں پاکستانی جنگی جہازوں کو باقاعدہ طور پہ مکمل موٹر وے یا پبلک ہائی وے پہ لینڈ ہوتے ہوئے، رکتے ہوئے، ری فیولنگ، ری آرم یہ سب کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور پھر انہوں نے واپس رن وے کے بجائے اسی پبلک ہائی وے سے ٹیک آف بھی کیا. اور یہ سارا کچھ پاکستانی جہازوں کے چھوٹے سائز، بہرحال پائلٹ اسکل تو ہے ہی اس میں، لیکن جہازوں کے چھوٹے سائز کی وجہ سے ممکن ہے. جنگی حکمت عملی تیار کرتے ہوئے اور اسلحہ خریدتے ہوئے ایک بات کا خیال یہ رکھنا پڑتا ہے کہ جو بدترین صورتحال ہے اس کے لیے آپ تیار رہو. پاک فضائیہ کے لیے جو بدترین صورتحال ہوگی وہ یہی ہوگی کہ بھارت نے اتنا بڑا حملہ کیا، چاہے وہ جس طرح سے بھی کرے، کہ تمام ایئر بیسز اور رن ویز تباہ کر دیے، اور اب پاک فضائیہ کے پاس کوئی بھی رن وے نہیں ہے ٹیک آف اور لینڈنگ کرنے کے لیے، اور کوئی ایئر بیس نہیں ہے اپنے جہازوں کو ری فیولنگ کرنے کے لیے، مینٹیننس کرنے کے لیے اور دوبارہ آرم کرنے کے لیے. چنانچہ پاک فضائیہ کے پاس ایسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ان کے جہاز پبلک روڈز پہ ٹیک آف اور لینڈ کر سکیں، اور وہیں پہ ری فیول کر سکیں، وہیں پہ مینٹیننس ہو سکے، اور وہیں پہ اسلحہ دوبارہ لوڈ کر کے ٹیک آف کریں اور جا کے دشمن پہ حملہ کریں. اور یہاں پر اس چھوٹی سی ایک کمنٹری کا اختتام ہوتا ہے. اس میں ہم نے اس بات کا موازنہ کیا کہ تعداد کے حساب سے بھارت کو جو برتری حاصل ہے وہ کتنی ہے، بھارتی فضائیہ کی جو تعداد میں برتری پاکستانی فضائیہ سے ہے وہ کتنی ہے، اور پاکستانی فضائیہ کے پاس کیوں سنگل انجن چھوٹے جہاز ہیں اور بھارتی فضائیہ کے پاس کیوں ڈبل انجن والے بڑے جہاز ہیں. کمنٹس میں ضرور آپ لکھیں یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی یا نہیں آئی، اور آئندہ کے لیے اگر کوئی سجیشن ہے تو وہ بھی لکھیں.